الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اسلامی اور قمری سال کے اعتبار سے سال کا 11واں مہینہ ماہ ذوالقعدہ شروع ہو چکا ہے۔ ماہ ذوالقعدہ کا شمار سال بھر کے ان 4 مہینوں میں سے ہے جن مہینوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں خصوصی فضیلت حاصل ہے۔ سال بھر کے ان 4 مہینوں کی فضیلت صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ اسلام سے قبل کے جو آسمانی مذاہب ہیں ان میں بھی تسلیم کی جاتی ہے، حتیٰ کہ مشرکین مکہ حالت کفر اور شرک میں ہونے کے باوجود ان مہینوں کا ادب اور احترام کرتے تھے، اور اس سے پہلے جو آسمانی مذاہب ہیں ان میں بھی ان مہینوں میں جہاں ایک طرف جہاد عظیم فضیلت ہے، عظیم فریضہ ہے، اس عظیم فریضے سے بھی ان مہینوں میں منع کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف دیکھا جائے تو ان مہینوں میں عبادت کی فضیلت اور ان مہینوں میں عبادت کا اجر و ثواب باقی مہینوں کی بنسبت بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ خصوصی طور پر ان 4 مہینوں کی، اور خاص کر ماہ ذوالقعدہ شروع ہو چکا ہے تو اس مہینے سے اپنی عبادت کا اور اپنے نیک اعمال کا وقت، اوقات کا عادات بڑھا دیں۔ ان مہینوں کی فضیلت جیسا کہ پہلے آسمانی مذاہب میں تھی، آج بھی ان مہینوں کی فضیلت اسلام کے اندر اسی طرح باقی ہے۔ لہٰذا جو بھی شخص ان مہینوں میں عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی عبادت خاص شان اور فضیلت رکھتی ہے۔ ان مہینوں کی فضیلت میں اولاً تو قرآن پاک سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کی فضیلت کو خصوصی طور پر بیان کیا ہے، اور اس میں یہ بیان ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے اس وقت سے یہ 4 مہینے عظمت والے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ کسی مہینے، دن یا وقت کی جو عظمت ہوتی ہے وہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ عظمت جو ہوتی ہے وہی عظمت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو احادیث مبارکہ میں بخاری شریف میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ اس بات کا تذکرہ کیا کہ یہ 4 مہینے یہ اللہ کے ہاں جب سے زمین پیدا ہوئی ہے اس وقت سے فضیلت والے ہیں، لیکن بعض مہینوں کے ایام کو بڑھا دیتے تھے، بعضوں کو کم کر دیتے تھے، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی نفی فرمائی اس حدیث مبارک میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی وضاحت فرمائی کہ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، اور یہ 4 مہینے اس میں خصوصی طور پر فضیلت رکھتے ہیں۔ 3 مہینے جو ہیں وہ تو ایک ساتھ ہیں، جیسے ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، پھر اس کے بعد محرم سال شروع ہو جاتا ہے، یہ تینوں مہینے متواتر ہیں، اور پھر ایک مہینہ رجب کا ہے، یہ رجب کا مہینہ جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان یہ مہینہ ہے۔ تو لہٰذا اس سے ثابت ہوا کہ ان 4 مہینوں کی فضیلت جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی، اسی طرح ان 4 مہینوں کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بیان فرمائی ہے۔ اس فضیلت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مسلمان کو ان مہینوں کی عظمت اور فضیلت اپنے دل میں بٹھانی چاہیے کہ ان مہینوں کو غفلت میں نہ گزارا جائے۔ تو لہٰذا اس آیت کے تحت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ احکام القرآن میں لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ان مہینوں کی فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں ظلم اور ان مہینوں میں گناہ یہ باقی مہینوں کی بنسبت زیادہ شدید ہے، اور ان مہینوں میں نیک عمل کرنا، ان مہینوں میں نیکی کرنا یہ باقی مہینوں کی بنسبت زیادہ فضیلت والا ہے۔ تو اسی کے تحت بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ان 4 بابرکت مہینوں کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص ان 4 مہینوں میں کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو سال کے بقیہ مہینوں میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادت کی اور نیک عمل کی توفیق ہوتی رہتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص ان 4 بابرکت مہینوں میں اپنے آپ کو گناہ سے، اپنے آپ کو ظلم سے اور برائیوں سے بچائے رکھتا ہے تو پورا سال اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو گناہوں، برائیوں اور ظلم بچنے کی توفیق میسر ہو جاتی ہے، اور ان چیزوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور ان مہینوں میں
جن نیکیوں کی عادت اپنا لی ہے، جن نیکیوں میں آگے بڑھ گیا ہے، ان نیکیوں کو کرنا بھی باقی مہینوں میں آسان ہوتا ہے۔ لہذا ان بابرکت مہینوں سے فائدہ نہ اٹھانا یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہے۔ تو لہذا اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ماہ ذی القعدہ کے مہینے میں عبادت اور اطاعت یہ فضیلت اور اہمیت رکھتی ہے۔ اس مہینے میں عبادت کرنے، اطاعت کرنے اور گناہ اور برائی سے بچنے کے اثرات باقی مہینوں میں نیکی اور اطاعت کی توفیق اور گناہ اور برائیوں سے بچنے کی توفیق کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے ان بابرکت مہینوں میں اور خصوصی طور پر آج ہی سے اسی مہینے میں شروع کر دے، اپنی عبادت، اپنی اطاعت میں اضافہ کر دے اور اپنی لغزشوں، گناہوں اور معصیت کو چھوڑ کر نیکی کے راستے پر گامزن ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مہینوں کی صحیح قدر کی توفیق عطا فرمائے۔